احسن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جیسا کوئی نہ ہو، اس جیسا کوئی نہ ہو۔ تو اس کی مختصر تفسیر یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ اپنے خالق ہونے میں بے مثل اور بے مثال ہیں، اسی طرح اللہ کی تخلیق میں انسان بھی بے مثل اور بے مثال ہے۔ اور انسان جو ہے نا ایک واحد انسان، ایک واحد انسان، اسے کہتے ہیں عالم صغیر۔ اور باقی جتنی کائنات ہے اس میں عرش بھی آ گیا، کرسی بھی آ گیا، سارے آسمان، زمین، لوح محفوظ، قلم، سب کچھ اسی میں داخل ہے۔ اس سب کو کہتے ہیں عالم کبیر۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم کبیر۔ اور ایک واحد انسان کو کہتے ہیں عالم صغیر۔ عالم صغیر اور کبیر جو ہے وہ آپ کے سمجھنے کے لیے، عالم صغیر کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہے عالم کبیر کا ماڈل۔ کبھی کبھی بڑی بڑی بلڈنگوں میں آپ جایا کرتے ہوں گے تو دروازے کے ساتھ ہی ساتھ ایک ماڈل پڑا ہوتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری بلڈنگ جو ہے اس جیسی ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ ساری جو تخلیق ہے وہ اسی طرح ہے جیسے ایک انسان اس کا ماڈل ہے۔ اس عالم کبیر کے اندر جو عرش کا مقام ہے، اس عالم صغیر میں وہی مقام اللہ تعالیٰ نے دل کو عطا کیا۔ وہی مقام کس کو؟ دل کو عطا کیا۔ تو عرب کے لوگ جو ہیں دل کو کہتے ہیں مالک الجوارح۔ کیا کہتے ہیں؟ مالک الجوارح، یا اسے رئیس الاعضاء کہتے ہیں، سارے بدن کا بادشاہ۔ یہ دل جو ہے سارے بدن کا بادشاہ ہے۔ اب بادشاہ جو ہے وہ رعایا میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، رعایا کا کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ محبوب فرماتے ہیں کہ دل کا براہ راست ہے تو ہمارے دل جسم کے اندر، سینے کے اندر تو ہے، لیکن اس کا تعلق براہ راست اللہ سے ہے۔ اس کی جو حیثیت ہے ایک بادشاہ ہونے کی حیثیت جو ہے وہ یہ ہے، یہ اپنے باقی اعضاء کا محتاج نہیں، باقی اعضاء اس کے محتاج ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک انفرادیت عطا کی۔ وہ کیا؟ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو دل ہے اس کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس کی غذا کیا ہے؟ اس کی حیات بھی اللہ کا ذکر، اس کی خوراک بھی اللہ کا ذکر ہے۔ جب اس کی خوراک بھی اللہ کا ذکر ہوا، اس کی زندگی بھی اللہ کا ذکر ہوا، تو پھر یہ بدن کا تو محتاج نہ رہا۔ بدن تو یہی کچھ ہوگا کہ جیسے یہ اسے خون دے رہا ہے وہ بھی اسے کچھ نہ کچھ دے دیتے، لیکن اللہ نے نفی فرمائی ہے کہ اس کی بدن کے اندر رہتے ہوئے اس کی غذا، یہ اپنی عوام کی غذا کا محتاج نہیں ہے۔ اس کی غذا جو ہے وہ اللہ کا ذکر ہے۔ اسے بادشاہ بھی اس لیے کہا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں شیطان کو بھی اس بات کی خبر ہے کہ بدن پر حکومت کرنے والا جو اعضاء ہے وہ دل ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ دل ہے۔ اس لیے فرمایا شیطان جاسم علی قلب ابن آدم اذا ذکر اللہ تعالی خنس و اذا غفر۔ فرمایا ہر بنی آدم کے دل پر اس بات کو جان کر شیطان آ کے بیٹھتا ہے کہ یہ سارے بدن پر حکومت کرتا ہے تو میں اس پر حکومت کروں۔ وہ چمٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ چمٹ کے بیٹھ جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہ جاتا نہیں، کسی بھی صورت نہیں جاتا۔ ایک ہی صورت ہے، جب آپ اللہ کا ذکر کریں گے تو دل کا چھٹکارا ہو جائے گا۔ اب اسے جب دل پر اللہ کا نام مبارک آتا گیا تو وہی اس کی زندگی، وہی اس کا خوراک ہے۔ اب حکومت جو ہے
اس دل پر اللہ کے نام کی ہو گئی۔ اب آپ یہ خود ہی فیصلہ فرمائیں گے، بدن پر حکومت دل کی ہو گئی، دل پر حکومت شیطان کی ہو تو ہم کریں گے کیا؟ وہی کام کریں گے جو شیطان کہے گا۔ جب ہم اللہ کے محبوب کے فرمان کے مطابق اللہ کا ذکر کریں گے دل سے تو یہ بھاگ جائے گا۔ جب یہ بھاگ جائے گا، اب حکومت ہو گئی اللہ کے نام مبارک کی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ ہم کیا کریں گے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ ہم وہی کریں گے جو اللہ کی مرضی ہوگی اور اللہ کے محبوب علیہ السلام۔ تو اس بات پر اس لیے زیادہ زور دیا جاتا ہے کہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں رہا کرو۔ اب میں نے تو کہہ دیا، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ اس طرح محفوظ ہو جاتا ہے جس طرح ایک قلعے کے اندر کوئی بند ہو، دشمن اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا، تو یہ بھی اب محفوظ قلعے میں بند ہے، شیطان اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ اب کہنے کے لیے تو بہت ساری باتیں ہیں۔ اب دیکھیے، ہم اپنے ماحول میں رہ کر بہت ساری برائیوں سے جڑے ہوئے ہیں، بہت ساری برائیوں سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب مجھے چاہیے تھا میں ہر ایک برائی کا تذکرہ کرتا، بھی یہ کام نہ کیا کرو، یہ کام نہ کیا کرو، تو اتنی تفصیل میں کہاں جا سکتے ہیں، نہ ہمارے پاس اتنا وقت ہے۔ تو ہمارے بزرگ فرماتے ہیں ان سے اگر کچھ کہنا ہے، ان کو گناہوں سے آزاد کرنا ہے، نیکی کی طرف ان کو پلٹ کے جانے کا ارادہ ہے آپ کا، تو آپ ایسا کرو، ان کو دل کا ذکر بتا دیا کرو۔ جب دل بن گیا تو بات بن گئی۔ تو حضور علیہ السلام نے بھی فرمایا، کہیں ایسا نہ سمجھیں کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب۔ کتنا صاف صاف حکم ہو رہا ہے، فرمایا خبردار خبردار ہو جاؤ۔ کیا کہ جسم کے اندر ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، ایک ٹکڑا ہے گوشت کا، اگر وہ ٹھیک ہو گیا تو سارا بدن ٹھیک ہو گیا، بلکہ بدن تو اپنی جگہ رہا، بدن ٹھیک ہو گیا، دنیا کی زندگی ٹھیک ہو گئی، قبر کی زندگی ٹھیک ہو گئی اور حشر کی زندگی ٹھیک ہو گئی۔ اور فرمایا اگر یہی بگڑ جائے، دل کے بگاڑ سے بگڑتا ہے آدمی، دل کے سنوار سے سنورتا ہے آدمی۔ دل بگڑ گیا تو پھر بدن بگڑ گیا، دنیا کی زندگی بگڑ گئی، قبر کی زندگی بگڑ گئی، حشر کی زندگی، سارے معاملہ الٹ پلٹ ہو گئے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اب یہاں تک بات محدود ہوتی تو اور زیادہ پریشان ہو جاتے کہ بھئی یہ تو ٹھیک ہوگا، تو اب ٹھیک کیسے ہو؟ یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا۔ آقا علیہ السلام فرماتے ہیں لِكُلِّ شَيْءٍ سِقَالَةٌ وَسِقَالَةُ الْقُلُوبِ سے فرمایا ہر چیز کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہے، دل کو ٹھیک کرنے کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑے سمجھدار لوگ ہیں آپ۔ اب آپ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے سوئے لیٹے ہر وقت یہ خیال رکھیں کہ دل بول رہا ہے اللہ اللہ۔ دل کیا کر رہا ہے؟ اللہ۔ اس کا ایک اور مطلب بھی نکالا گیا ہے، اس کا ایک اور مطلب آقا علیہ السلام یہ ایسے محفوظ ہو گیا جیسے قلعے میں بند ہے اور اس کا دشمن کچھ نہیں کر سکتا، تو وہ اس صورت میں ہوگا۔ فرمایا وہ اس صورت میں ہے جب کہ آپ دل کا ذکر کرتے رہیں گے۔ اگر بھولے سے یا آپ نے تھوڑی سی سستی کی، آپ نے ذکر چھوڑ دیا، آپ نے خیال چھوڑ دیا، وہ تو طاق میں بیٹھا ہوا ہے۔ فرمایا وہ طاق میں بیٹھا ہوا ہے، جو ہی آپ نے غفلت کرنی ہے وہ وہیں آ کے دل پہ آ کے چمٹ جائے گا، پھر آپ سے وہی کام لے گا جو پہلے کرا رہا تھا۔ اب دیکھیے ہمارے خیالات میں ہمارے پاس جو سرمایہ ہے دنیا کے اندر ہمارا سرمایہ جان ہے، مال ہے۔ ہمارا دنیا میں سرمایہ کیا ہے؟
جان ہے اور مال ہے۔ اس کے ساتھ وہ ہم سمجھیں کہ نہ سمجھیں، اس سے بڑھ کر جو ہمارے پاس مال ہے وہ ہے ایمان۔ اب دیکھیے ہماری فکر کو دیکھیں، ہمارے خیالات کو دیکھیں، ہم مال کی حفاظت بھی کرتے ہیں، جان کی حفاظت بھی کرتے ہیں، جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اس کا طریقہ اللہ کا ذکر ہے وہ کرو۔ اب جان بچانے کے لیے، اپنے مال کو بچانے کے لیے اپنے وسائل کے مطابق ہم اس کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے وسائل کے مطابق۔ اللہ نہ کرے اگر کچھ نقصان ہو بھی جائے، اپنی استطاعت کے مطابق اس نقصان کا ازالہ، کبھی کسی کے ہاں کبھی کسی کے ہاں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا بھی ہے کہ وہ نقصان پورا ہو جائے، یہ ممکن ہے۔ اگر نہ بھی ہو تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن اس کا بدلہ ملے گا، اس سے بدلہ لے کے دیا جائے گا جو نقصان اس کا دنیا میں ہو گیا۔ اب جان چلی گئی، کسی نے اسے بے گناہ قتل کر دیا۔ اب قتل کرنا حفاظت کے لیے تو حفاظت کی، لیکن پھر بھی وہ قتل ہو گیا۔ اب جو دشمنی کر کے گیا ہے تو دشمن، لیکن یہ مفید دشمن ہے، کل قیامت والے دن اس کے تمام گناہوں کو اٹھا کر، مقتول کے گناہوں کو اٹھا کر قاتل کے سر پہ رکھ دیے جائیں گے، قاتل کی ساری نیکیاں مقتول کو دے دیں گے، تو یہ بہشت میں جا رہا ہوگا، اس کا قاتل جہنم میں جا رہا ہوگا۔ دشمن تو تھا لیکن فائدہ ہو گیا اسے، جان تو جانی تھی چلی گئی، آخرت میں تو فائدہ ہو گیا، لیکن جو ایمان تھا جس کی حفاظت ہم پر لازم تھی بلکہ فرض تھی، اس کی حفاظت نہ کر سکے، اگر اس کا نقصان ہو گیا تو وہ دشمن جو ہے وہ ان سے کہیں بڑھ کر دشمن ہے۔ ان کی دشمنی سے تو اسے کچھ نہ کچھ مل گیا، اس کی دشمنی سے کیا ہوگا کہ ہم ایمان سے بھی فارغ ہو گئے۔ اس لیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی رضی اللہ عنہ اس ذکر کے بارے فرما رہے ہیں کہ اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ذکر کرو۔ آگے یہ بھی فرمایا کہ یہ ذکر آپ کو ملے گا کہیں نہیں، فرمایا یا مرید الباطن علیک بالدوا، اے دل کا مریض، باطن کا مریض، روح کا مریض، آپ پر واجب اور فرض ہے کہ اس کا علاج کرو۔ یہ بڑی سوچنے کی بات سامنے آئی کہ اب بدن بیمار ہو جائے تو اس کا علاج سنت، دل بیمار ہو رہا ہے، باطن بیمار ہو رہا ہے، روح بیمار ہو رہا ہے، اس کے لیے فرمایا یہ واجب ہے آپ پر۔ تو بات بالکل صاف ستھری سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اگر کوئی بندہ سنت پر عمل نہ کرے، علاج نہ کرے تو ہوگا کیا؟ جان چلی جائے گی اور تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن روح بیمار ہے، اس کا علاج نہ ہوا جس کے لیے فرض کہا گیا کہ یہ تو فرض ہے، وہ نہ کیا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ ایمان چلا جائے گا۔ اور یہی تو سرمایہ یہاں سے لے کے جانا تھا۔ ہماری اس غفلت سے شیطان ہمارا نقصان اتنا کر گیا کہ اس کا ازالہ بھی نہیں۔ تو فرمایا یا مرید الباطن علیک بالدوا، آگے فرماتے ہیں یہ دوا ملے گی کہیں نہیں، ھذہ الدواء لا یکون الا عند الصالحین، ہاں اگر ملے گی تو اولیاء کرام کے پاس ملے گی۔ فرمایا خذوہ لو واستعملوا، اسے استعمال بھی کرو، تفتح عیناک، پھر کیا ہوگا؟ یہ جو بند آنکھیں ہیں آپ کی روح کی، بند آنکھیں ہیں آپ کی دل کی، یہ بند آنکھیں کھل جائیں گی۔ تو جن کی آنکھیں کھل گئی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اتقوا من فراست المومن فانہ ینظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ دل کے اندر نور آ گیا، بس اس کے سارے وارے نیارے ہو گئے۔ جب دل میں نور آ گیا، اللہ کے ذکر سے نور آ گیا، اس کے ایمان کا تحفظ ہو گیا۔ اس حد تک فرمایا
کہ یہ نور وہ نعمت ہے کہ جب قیامت والے دن پل صراط پہ قدم رکھے گا تو یہ نور اس کا جو ہے جہنم دیکھ کر کہے گی جز یا مومنہ اطفأ نور و کناری، جو مومن جلدی سے نکلو، جلدی سے نکلو، آپ کا نور میری آنکھ کو بجھا رہا ہے۔ اگر تو آہستہ سے چلے گا میں تو ٹھنڈی ہو جاؤں گی، مجرم لوگوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتی۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہی لمبا سفر ایک لمحہ سے بھی پہلے طے کر کے بہشت میں پہنچ جائے گا۔ بس آپ اپنے ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ جب آپ دل سے اللہ کا ذکر کریں گے بس آپ کی بات بن گئی۔ دل بدست آور کے حج اکبر است، یہی دل ہاتھ لگ گیا تو حج اکبر است۔ دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ یہ وہ دل ہے اگر ہزاروں کعبے کے طواف کر لو اس سے بڑھ کر ہے اگر یہی دل ہاتھ آ گیا۔ بات سمجھ نہیں آئے گی، دراصل یہ حدیث پاک کا ترجمہ ہے، بزرگ نے جو کچھ کہا۔ کعبہ یک بار گفتی بیت یار، گفت یا عبدی مرا افتادہ وار۔ اللہ نے کعبے کو ایک مرتبہ فرمایا میرا گھر، اور مومن کے دل کو اللہ نے 70 مرتبہ فرمایا میرا گھر۔ قلب المومن بیت اللہ، قلب المومن عرش اللہ، قلب المومن بیت الرحمن۔ میں یار سدھی پدری گالی کریں دا بیٹھا سمجھ لگ دیا پہنے، ماشاء اللہ بڑے سمجھدار لوگ۔ اور پھر کتنا آسان، یہ دل کا ذکر سب سے آسان اگر کوئی ہو سکتا ہے تو دل کا ذکر آسان کیسے ہے؟ ہمارے دل کے اندر جو دل ہے، جسم کے اندر جو دل ہے وہ دھڑکتا ہے نا جی؟ بس ایک اسی دھڑکن کے تصور کو لکیر پھیر دو، نہیں یہ دھڑکتا نہیں، یہ کرتا ہے اللہ، بس اتنی سی بات۔ تو ہاتھوں سے کام کرو، پاؤں سے چلو، زبان سے بولو، دماغ سے سوچو، جیسے پہلے کر رہے تھے بے شک کرتے رہو۔ بالکل آپ اپنے معمولات، نہ ہی یہ ذکر معمولات پہ اثر انداز ہوتا ہے، نہ ہماری مصروفیات پہ ہوتا ہے، نہ ہماری نیند پہ ہوتا ہے۔ آپ کا ایک تصور بن گیا میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، آپ سو گئے، آپ اسی ذکر میں ہیں، آپ اسی ذکر میں ہیں۔ جس وقت آپ یہ بات سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے اپنے کلام پاک میں، فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ ایسے بھی لوگ ہیں جو کھڑے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں، بیٹھے ہیں مجھے یاد کرتے ہیں، سوئے ہوئے مجھے یاد کرتے ہیں، سوئے ہوئے بھی یاد کرتے ہیں۔ یہ بات تو سمجھ نہیں آتی کہ سوئے ہوئے کیسے ذکر ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں تنام عینا یا لا ینام قلبی، میری آنکھیں سو جاتی ہیں میرا دل جاگتا رہتا ہے۔ اب آپ کو تقریباً سمجھ آ جائے گی کہ یہ اشارہ جو ہے، بلکہ اسے صراحتاً کہا جائے کہ یہ دل کی طرف یہ حکم ہے۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ فرماتے کھڑے ہیں میرا ذکر کر رہے ہیں، بیٹھے ہیں میرا ذکر کر رہے ہیں، سوئے ہوئے میرا ذکر۔ اب دو حالتوں میں تو بات کچھ اعتراض کرنے والے کی سمجھ آئے گی۔ کبھی کھڑا ہے، وہ کہتا ہے کہ نہیں یہ ذکر زبان کا ہے تو مان لیتے ہیں، بھی کام کھڑا بھی ہے، چل پھر رہا ہے، زبان ذاکر ہوگی، بات ہو گئی صحیح، وہ سو گیا۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، دوسری حالت، اب تین ہی حالتیں ہیں، تین حالتیں ہیں نا، یا ہم بیٹھے ہیں یا کھڑے ہیں یا سوئے ہوئے، بس تین ہی تو حالتیں۔ اب وہ بیٹھا ہوا ہے، کام بھی کر رہا ہے، زبان ذاکر ہوگی، مان لیا۔ اب سو گیا، سونے میں نیند بھی شامل ہے، وہ سو گیا لیکن اللہ فرماتا نہیں میرا ذکر بھی کر رہا ہے، زبان تو ہو گئی بند، تو وہ ذکر کون سا ہے؟ وہی دل ہے۔
اب آگے سنیے، حق سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، اور میں ایسے بھی لوگ ہیں تجارت خرید و فروخت ان کو میرے ذکر سے نہیں روک سکتے، میرے ذکر سے نہیں روک سکتے۔ اب تاجر کی شرائط میں یہ شرط لازم ہے کہ جب آپ سودا طے کریں آپ کو پسینہ آ جائے، خاموش کھڑے کھڑے پسینہ آئے گا، بول بول کے اسے تو آ گیا پسینہ، پر اللہ فرمائے نہیں میرا ذکر بھی کر رہا ہے، میرا ذکر بھی کر رہا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ارے وہ بول بولتے تھک گیا، پسینہ آ گیا اسے، لیکن اللہ نہیں میرا ذکر بھی کر رہا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر، حضرت بہاؤالدین نقش بند بخاری رحمۃ اللہ، ہمارے طریقہ کے نقش بند بخاری رحمۃ اللہ، شام کے علاقے کے اندر ایک بازار تھا جس کا نام مینا تھا، مینا سے گزر رہے تھے اپنے مریدوں کے ساتھ، سارے بازار میں جاتے جاتے ایک آدمی پر نظر پڑی تو دیکھا وہ سب سے زیادہ مصروف اسی کو دیکھا، رائج الوقت سکہ کے مطابق 50,000 کا سودا خرید کر رہا ہے، خچروں پہ لدوا رہا ہے، نوکروں کو حکم دے رہا ہے، ادھر جس سے سامان لیا اس سے حساب و کتاب کر رہا ہے، نہ اس کے ہاتھ فارغ، نہ پاؤں فارغ، نہ زبان فارغ۔ آپ نے فرمایا فقراء سے دیکھو اس جیسا مصروف بازار میں میں کسی کو نہیں دیکھ رہا، اس بندے کو فوراً خیال آیا کہ وہ نور والی بیٹری جگا کے اس کے دل کو تو دیکھ لوں، اتقوا من فراست المؤمن فإنہ ینظر، وہ نور والی بیٹری آپ نے جگائی، اس کے دل کی طرف جگہ وہ نور اس کے دل پہ پڑا تو کیا دیکھا؟ فرمایا والذی نفسی بیدہ، اللہ کی قسم جس کے قبضہ و قدرت میں میری جان ہے، جب میں نے اس کے دل کو دیکھا اس کا دل ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ بات سمجھ آ گئی نا؟ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، ایسے بھی لوگ ہیں کہ تجارت و خرید و فروخت ان کو میرے ذکر سے، دل دست بکار دل بیار، سرائے کی چادن ہاتھ کار نہیں دل یار نہیں، دل ہاتھوں سے کام کر رہا ہے، پاؤں سے چل رہا ہے، زبان سے بول رہا ہے، دل میں اللہ کا ذکر ہے۔ ہاں البتہ یہ تو ہو گیا 24 گھنٹے کی بات، ہاں البتہ اس کو کسی وقت دیکھ لیا کریں، دل کے آئینے میں ہے تصویر یار، جب کبھی گردن جھکائی دیکھ لی، دل میں یہاں خیال رکھا کہ دل کر رہا ہے اللہ، ساتھ وہی نور کا تصور کہ آقا علیہ السلام کے قلب مبارک سے نور آ رہا ہے، تو یہ جب آپ خیال کریں گے دل اللہ اللہ کر رہا ہے، اب اس میں زبان حرکت کرنے کی ضرورت نہیں، بس خیال کو ہی بدلی کرنا ہے، بس آپ نے بہت کچھ پا لیا، ٹھیک ہے نا جی؟ پھر آپ کام کریں گے یہ دل اللہ اللہ، آپ سو جائیں گے یہ اللہ اللہ، مرنے کے بعد اللہ اللہ، قبر میں اللہ اللہ، جب اٹھے گا جب بھی اللہ اللہ، جب بھی اب کیا بات ہے اللہ توڑا، کیا بات ہے گانے گانے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ باقی درود و سلام کثرت سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے نا جی؟ ہم نہیں سمجھتے کہ اس سے بڑھ کر کوئی نیکی آخرت کے لیے بھیجی جائے، درود و سلام سے بڑھ کر، درود و سلام سے بڑھ کر کوئی نیکی ہمارے سامنے آتی ہی نہیں کہ جو آخرت کے لیے بھیجی جائے۔ ہر وقت اپنی زبان پہ درود و سلام، دل میں اللہ اللہ، نماز کی پابندی کریں، 5 وقت نماز پڑھیں۔ کبھی کبھی یہ آپ کے ذہن میں بات آئی ہو شاید، یہ کیا بڑی راز کی بات ہے کہ ہم پر 5 نمازیں فرض ہیں اور حضور علیہ السلام پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ تہجد کی نماز بھی حضور علیہ السلام پر فرض تھی، آج سے آگے بھی
क़यामत तक उशाक पैदा होते रहेंगे जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम पर जो फ़र्ज़ नमाज थी वो अपने लिए फ़र्ज़ से भी फ़र्ज़ के करीब करीब समझते हैं कि ये भी ज़रूरी नमाज है। और फिर आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन हुक्म होगा वमताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, मुजरिम एक तरफ हो जाओ, जो नेक लोग हों उनमें फिर ऐलान होगा वो लोग जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करते थे खड़े हो जाओ। ख़ुद नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं खड़े होने वाले लोग जो हैं वो थोड़े होंगे और ये हक़ है, ये हकीकत है। आप और हम अपने माहौल के अंदर देखें कितने लोग 5 वक्त की नमाज़ पढ़ते हैं। बहुत बड़ा तीर मारा जाए 25 लोग पढ़ते होंगे 5 वक्त, फिर उन 25 में से कितने लोग ऐसे हैं जो तहज्जुद की नमाज़ पढ़ते हैं। तो हुजूर का फरमान सच्चा कि वो थोड़े लोग होंगे। फरमाया हुक्म होगा इनका कोई हिसाब नहीं, इनको बग़ैर हिसाब के बहिश्त में। तो मैं ये मशवरा दिया करता हूँ, अक्सर शिकायत करते हैं लोग हज़रत जी हमें नींद नहीं आती। मैंने बड़े खुश नसीब हो, आपको नींद नहीं आती, आपको नींद नहीं आती, आप बड़े अच्छे लोग हो। तो फिर ऐसा करो, नींद तो वैसे नहीं आती, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ लिया करो, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ा करो। शायद किसी के साथ ये मामला हुआ हो। एक बूढ़ा था डेरा गाजी खान में, 8 साल से उसे नींद नहीं आई, 8 साल से। तो उसका बेटा मुझे घर ले गया, कहते हैं ये वालिद साहब जो है ना इनको 8 साल हो गए नींद नहीं आती, बड़े परेशान हैं। तो मैंने उन्हें ज़िक्र बताया कि दिल में अल्लाह अल्लाह करो, नमाज की पाबंदी करो, दाढ़ी शरीयत पाक के मुताबिक रखो। मैंने भाई आपको नींद तो नहीं आती ना? कहते हाँ नहीं आती। मैंने कहा ऐसा करो तहज्जुद की नमाज सीख लो, है तो नमाज जैसी लेकिन उसका थोड़ा सा तरीका सीख लो, नमाज तहज्जुद पढ़ लिया करो। नींद तो वैसे नहीं आती, चलो इससे ये तो फ़ायदा उठा लो। 10 दिन के बाद उसका बेटा मिला, कहता वाह जी वाह, बाप तो जनाब इशा की नमाज़ पढ़ता है, बड़ी मुश्किल से पढ़ता है, उसे नींद आ जाती है, नींद आ जाती है, लेकिन तहज्जुद की नमाज के लिए बाकायदगी के साथ उठता है, तहज्जुद की नमाज़ पढ़ता है। और मुझे फिर एक दफ़ा मिला, मुझे कहता है वाह जी वाह आपने तो बड़ा ऐसा। मैंने ये तहज्जुद की नमाज की बरकत है कि आपको नींद भी आती है, नींद भी आती है उसको। हाँ, क्योंकि ये सारी बेचैनी, ये सुकून जो नहीं है हमें, ये दुनिया के मामलात कुछ ऐसे हैं कि आदमी को की नींदें उड़ जाती। जब आदमी ज़िक्र करे और तहज्जुद की नमाज़ पढ़े तो ये बेफ़िक्र हो जाता है, ये तमाम तफक्कुरात जो हैं उसे छोड़ देते हैं। तो अज़ीज़ दोस्तों कोशिश करें, हमारे हज़रात हम तो डर डर के ये बातें करते हैं, कहेंगे वाह जी वाह ये कह दिया करो, ये कह दिया, तहज्जुद की नमाज़ भी कहते हैं वो भी पढ़ो, ये हमसे नहीं होता। अंग्रेज़ मुसलमान हो गया, रमज़ान शरीफ का महीना था, मौलवी साहब से कहा जी मुझे पता तो नहीं क्या करना है, आप मुझे तालिब इल्म को भेज दिया करो। तालिब इल्म जनाब वो दफ्तर से आया, कपड़े उतार के सोने वाले कपड़े पहन के लेटने लगा तो कुंडी खटखट गई। हाँ जी, तो जी ज़ोहर की नमाज का टाइम हो गया, नमाज़ पढ़ ली। अब बड़े सुकून से भी चलो मामला सीधा हो गया। बस थोड़ी देर बाद असर का टाइम हो गया, थोड़ी असर की नमाज़ पढ़ो। फिर थोड़ी देर के बाद मगरिब हो गई, मगरिब की नमाज़ हो गई। फिर इशा हो गई, सो गए। फिर बहुत जल्दी, बड़ा शौक़ था कि भी मुसलमान हो गया, उसे वक्त से पहले उठा दिया, उठो जी तहज्जुद भी पढ़ो, फिर रोज़ा भी रखना होगा। अच्छा रोज़ा क्या होता है? अभी कुछ खा लोगे, फिर दिन छुपे आपको कुछ खाना पड़ेगा। कहता अच्छा मौलवी साहब से कह देना, साहब फिर अपने मज़हब पे चला गया है। अज़ीज़ों दोस्तों, इसलिए आप लोगों से बड़े प्यार से मशवरा करते हैं कि अगर किसी के जी में आए कोई बात
ہو جائے سیدھی ہماری تو کر لیا جائے تو بہت ہی اچھا ہے، کیونکہ کل قیامت والے دن تک ہمیں سونا ہی تو ہے، ہمیں اور کیا کرنا ہے؟ قبر میں سونا ہے اور تو کوئی کام نہیں، جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ داڑھی شریعت پاک کے مطابق رکھی، تھوڑی سی نیچے، اور جو مسئلہ سنا شریعت پاک کا اس پر عمل کیا، جو بھی مسئلہ سنا، جو بھی سنا، یہ نہیں دیکھنا کہ کون کہہ رہا ہے۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرمائے یہ نہ دیکھو کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے، اس کی بات کی طرف غور کرو، اسے نہ دیکھو۔ جب ہمیں یہ حکم مل رہا ہے، اب چھوٹی سی بات لیتے ہیں، مسواک ہو گیا۔ مسواک ایک چھوٹی سی لکڑی ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں، اگر مسواک کر کے وضو کر کے نماز پڑھیں گے تو آپ کو 70 نماز کا ثواب ہوگا۔ آپ نے کیا مشقت اٹھائی؟ کچھ بھی نہیں، آپ اسے اپنا دھو لیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ 3 مرتبہ اوپر والے دانتوں کو ایسے ہی 3 دفعہ، یہ اوپر والے اس طرف کے، پھر 3 دفعہ، پھر اسے دھو لیں۔ نیچے والے کو 3 دفعہ اس طرف، 3 دفعہ اس طرف، پھر اسے دھو لیں۔ شروع سے یہاں تک لے آئیں اور نیچے والے شروع سے یہاں تک لے آئیں۔ یہ سنت ادا ہو گئی، بھائی اتنے سنت اتنی ادا ہو، لیکن آپ کو ثواب کتنا ہوا؟ آپ کو 70 نماز کا ثواب ہوا۔ تو کبھی کبھی سنایا کرتا ہوں کہ میں ویگن میں سفر کر رہا تھا تو میری جیب میں مسواک تھا، وہ ساتھ بیٹھے والے کو شاید محسوس ہوا، کہنا ہے وہ صوفیہ ہے، یہ کوئی پستول چاہتی ہو؟ میں کہا میں کہ ہاں پستول، کہ دکھا تو صحیح۔ میں نے وہ نکالا، اسے دکھا دیا، کہتا ہے صوفی تھی کہ کوڑ ماری۔ میں کہا نہ میں بالکل سچ ہے، میں نے سچ کہا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب مسواک کر کے وضو کریں گے تو آپ کو 70 نماز کا ثواب ہوگا۔ شیطان نے ایک جماعت بنائی ہوئی ہے، اس کا کام صرف یہی ہے کہ مسلمانوں کے مسواک جو ہیں وہ گم کرو۔ وہ نہیں چاہتا کہ یہ مسواک کریں۔ میں نے کہا بھائی جو مسواک کر لیتا ہے، شیطان کے لیے 70 گولی ہے اسی میں۔ تھوڑی سی بات سمجھ آ گئی، کہتا ہاں یہ تو ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ ٹوپی اور پگڑی کے ساتھ جب نماز پڑھیں گے تو آپ کو 70 نماز کا ثواب، ٹھیک ہے نا جی؟ ثواب کی طرف نہ جائیں، یہ اتنا بڑا اعزاز نہیں کہ اللہ فرماتے ہیں میرے محبوب کی اطاعت کرو پھر میں آپ کو اپنا محبوب بنا لوں گا۔ ثواب کی طرف جاؤ ہی نہیں عزیز دوستو۔ مغرب میں پہلا کلمہ پڑھ لیا، سونے سے پہلے ایک تسبیح استغفار کی پڑھ لی، درود السلام کے لفظ یاد کر لو، بالکل آسان سے ہیں، صلاۃ اللہ سلام اللہ علیہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سید یا سید یا حبیب اللہ۔ دنیا کی زندگی تو گزر ہی جائے گی نا جی، تو قطرے قطرے سے دریا بنتا ہے، دوش پہ کملی ہو یا شال گزر جائے گی، زندگی پل ہو یا 100 سال گزر جائے گی، تم امیروں کی جو خوشحال گزر جائے گی، ہم فقیروں کی بھی ہر حال، یہ تو گزر جائے گی، ٹھیک ہے نا؟ باقی زندگی ہے کس چیز کا نام؟ زندگی ہے دوسرے کے لیے زندہ رہنے کا نام۔ ہم درد بن کے درد نہ بانٹا تو کیا، یہ کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے لیے، زندگی تو اس کا نام ہے۔ رہا یہ کہ اپنے آپ کے لیے زندہ رہنا، یہ تو آپ وہ آزاد جانوروں کو دیکھیں جو ہماری قید میں ہیں، وہ تو دبلے پتلے ہو سکتے ہیں، جو آزاد جنگلوں میں رہنے والے جانور ہیں ان کو آپ دیکھیں گے بڑے فربا آپ کو نظر آئیں گے۔ تو وہ زندہ اپنے لیے، وہ بھی تو زندہ رہ رہے ہیں، اچھی زندگی بسر کر رہے ہیں، اور ادھر ہم ہیں کہ ہم صرف یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے بھی انہی کی طرح زندہ رہنا ہے۔ نہیں، زندگی دراصل دوسروں کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کے قانون کو ذرا دیکھتے چلے ہیں۔ حکم یہ ہے کہ اگر آپ کو 100 روپیہ مل گیا ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے اس میں 2.5 روپے غریب کے ملا دیے، تو آپ ان کو دے دو۔ یہ ہمیں اچھا نہیں لگتا، 2.5 روپے دینا اچھا نہیں لگتا، تو پھر ہوتا کیا ہے، وہ 100 کو بھی لے گیا، 100 کو بھی لے گیا۔ جس رزق سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بکرا بھجوایا،
گھر میں، فرمایا کہ اسے تقسیم کرو۔ حضور علیہ السلام گھر تشریف لائے تو حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا وہ بکرے کا کیا بنا، بکرے کا کیا بنا؟ عرض کیا حضور صرف اپنے لیے ایک بازو رکھا ہے، باقی جو ہے وہ خیرات کرتے ہیں، اپنے لیے ایک بازو رکھا۔ تو نبی کریم علیہ السلام مسکرا کے فرمایا اپنے لیے وہی ہے جو آپ نے خرچ کیا، اپنے لیے وہی ہے جو آپ نے خرچ کیا، یہ جو ہے یہ اپنے لیے نہیں ہے، اپنے لیے وہی جو آپ نے خرچ کیا۔ یمن سے یا شام سے ایک بندہ آیا، یہ دور تھا جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دور تھا، اپنی غربت کی شکایت لے کے آئے۔ جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹھک پہ پہنچا تو حضور کیا کر رہے تھے؟ آپ لیٹے ہوئے تھے، چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے اور خشک ٹکڑے کھا رہے تھے۔ پھر پہلے تو خیال کیا امیر المومنین ہیں، یہ امیر المومنین ہیں اس لیے میں آیا، ان کا حال تو یہ ہے۔ تو آپ نے اس کے اظہار کرنے پر فرمایا آپ ایسا کریں، آپ سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہاں چلے جاؤ، وہاں آپ کو بتانا بھی نہیں پڑے گا، وہاں آپ کو بتانا بھی نہیں پڑے گا، آپ کی ضرورت پوری ہو جائے گی۔ اسے 6000 درہم کسی کے دینے تھے، وہ بھاگا پھر رہا تھا تو اسی وجہ سے کہ مجھے کہیں سے مل جائیں تو میں ادھار اتار دوں۔ آپ نے وہاں چلے گئے، جب وہاں گئے در پہ آواز آ رہی ہے، بچے سے ناراض ہو رہے ہیں کہ دودھ میں آپ نے چینی کیوں ڈالی، میٹھا کیوں ڈالا، بچے اپنے بچے سے ناراض ہو رہے ہیں۔ دل میں کہتا ہے کہ یہ بچے پر اتنے زجر و توبیخ کی باتیں فرما رہے ہیں تو مجھے دیں گے کیا، مجھے کیا دیں گے؟ جب آپ تشریف لائے تو اسے بٹھایا، اس کی خدمت کی، پھر جاتے جاتے اسے ایک اونٹ بھرا ہوا مال کا دیا اور اس کے اندر 12000 درہم بھی رکھ دیا، 12000 درہم رکھ دیا۔ تو جس وقت روانہ ہونے لگا تو کہنے لگا حضور پھر یہ کوئی آدمی تو ساتھ بھیجو نا میرے، تاکہ اونٹ کو واپس لے کے آئے۔ آپ نے پھر اونٹ بھی تیرا ہو گیا، اونٹ بھی تیرا ہو گیا۔ اب وہ پوچھتا ہے حضور مجھے کچھ حیرت سی ہو رہی ہے کہ آپ اپنے بچے پر اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے تھے کہ آپ نے دودھ میں چینی کیوں ڈالی، دودھ تو ویسے ہی میٹھا ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ جو تھا وہ فضول خرچی تھی، یہ تو اللہ کے نام پہ ہے، یہ تو آگے کام آئے گی، یہ تو آگے کام آئے گی۔ آپ کو یاد ہوگا علماء حضرات بڑا کچھ بتاتے ہیں ہمیں کہ کہیں ان کی سمجھ میں بات آ جائے، قحط پڑ گیا، کہیں سے کچھ نہیں ملتا، لیکن وہی اجناس جو تھیں وافر در وافر سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھی۔ بڑے تاجر ہے، انہوں نے ریٹ لگائے تو وہ 1 پر 2، 1 پر 3 تک آ گئے۔ آپ نے بس یہی کچھ فرمایا کہ میں اسے دوں گا جو 1 پر 10 دے گا۔ کہ 10 دینے والا تو کوئی بھی نہیں پیدا ہوا، اور میرے پاس جب ہے تو میں آپ کو کیوں دوں، میرے پاس ہے نا ایسا، میرے پاس ایسا تاجر ہے، گاہک ہے۔ تو وہ کیا ہوا پھر، وہ سارے کا سارا اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا، اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا۔ یہ تو پکی بات ہے نا جو اللہ کا محبوب فرماتے 1 پر 10 بھی ہے، لیکن خلوص جتنا بڑھتا چلا جائے گا تو اس ثواب میں بھی اتنا بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ تو عزیز و دوستو وہ ایک حکایت یاد آ رہی ہے تھوڑی سی، یار جیسے تھک پو جیسے ایک آدمی نے قسم اٹھائی ہوئی تھی کہ میں جس سے مانگوں گا ضرور لوں گا، ایک نے قسم اٹھائی تھی میں کبھی بھی کسی کو نہیں دوں گا کچھ۔ اتفاق کیا ہوا ہے بازار کے اندر ان کا ایک دوسرے سے ملاپ ہو گیا، اب اس نے مانگا، اس نے میں نہیں دیتا، بڑی دیر تک یہ بحث چلی، آخر تھک گیا، وہ مانگنے والا تھک گیا جس نے یہ قسم اٹھائی تھی جس سے مانگوں گا ضرور لوں گا۔
تو اس نے زمین پر دیکھا تو ایک چھلکا پڑا تھا، بادام کا ایک چھلکا پڑا تھا، اس نے اٹھایا اور اسے دے دیا، کہتا بھائی یہ اب تو مجھے دے دے، تیری قسم بھی رہے میری بھی قسم رہے۔ اب اس نے وہ چھلکا جو ہے نا اسے منگتے کو دے دیا واپس۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ بھائی کوئی بندہ مجھے قبر کی خبر آ کے دے تو میں اسے 1,00,000 روپیہ دوں گا۔ یہ آگے جس نے قسم اٹھائی تھی کسی کو کچھ نہیں دینا، یہ آگے سب سے، ایک رات میں کیا ہوتا ہے تو قبر کا حال دے دیں گے جو بھی ہوگا۔ 50 اسی وقت لے لیے، 50 بھی جس وقت میں آ جاؤں۔ اب یہ سو گیا، اب زندہ تھا، اس کے لیے آخر ہوا کے لیے تو جگہ رکھنی تھی۔ اب جو ہی یہ وہاں پہنچا تو سانپ آ گیا، وہ اسے ڈسنا چاہا لیکن وہ چھلکا آ گیا اس کے منہ میں، وہ جہاں بھی پلٹ کے اپنا منہ ڈالتا وہ چھلکا آگے آ جاتا۔ ساری رات یہی کیفیت رہی۔ پھر جب اٹھا تو کہتا ہے پہلے پیسے دو پھر بات بتاتا۔ جو کچھ پہلے کمایا ہوا تھا وہ 50 بھی وہ ہو گیا، یہ 50 بھی ساتھ اسی وقت اللہ کے نام پہ خرچ کر دیا۔ ساری سرائے کی جاتے حاصلداری تک کام آئے۔ تو وہ یہ بالکل اسی طرح حقیقت ہے، بالکل اسی طرح حقیقت ہے۔ لیکن ہم تو بس ہمارا ورد بھی یہی ہے، ہائے دنیا ہائے دنیا ہائے دنیا، بس آ جائے کسی طریقے سے، وہ کوئی نہیں دیکھنا۔ جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا 5 سوال ہوں گے، اس کے بعد ایک سے دوسرا قدم رکھنے کی اجازت ہوگی۔ پوچھا جائے گا آپ نے علم پڑھا اور اس پر عمل کتنا کیا، روزی رزق کہاں سے کمایا، کس طرح کمایا اور کہاں خرچ کیا، اپنی زندگی کے بارے بتاؤ کہ کیسی زندگی آپ کی گزری، جوانی ہو گئی زندگی ہو گئی، جب تک یہ نہیں پوچھا جائے گا ایک سے دوسرا قدم۔ تو عزیز و دوستو، دراصل یہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے ماحول میں رہ کر آپ پر کچھ حقوق ہیں، ہمسایوں کے حقوق ہیں، دوستوں کے حقوق ہیں، گھر والوں کے حقوق ہیں، کیونکہ قیامت والے دن حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد کا بھی حساب ہوگا۔ حقوق اللہ تو ہیں، اللہ معاف فرما دیں گے، جہاں تک حقوق العباد کا تعلق ہے تو وہ خود جب تک وہ نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ ہم پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں اس رزق کو کمانے کے لیے، اس رزق کو کمانے کے لیے، جبکہ ہمیں یہ حکم ہے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها۔ جب اللہ نے اپنی ذمہ داری میں لے لیا کہ رزق تو میرے ذمہ ہے، تو پھر آپ کیوں کر رہے ہیں ایسے؟ ساری دنیا اکٹھی ہو جائے ہمارے رزق کے اندر ایک دانے کے برابر بڑھا نہیں سکتے، نہ ہی ایک دانے کے برابر کم کر سکتے۔ جو مقدر ہے وہ مل کے ہی رہے گا، جو مقدر ہے وہ مل کے ہی رہے گا۔ اور کیا ضرورت پڑی کہ ہم اسے حرام طریقے سے گھر میں لے کے آئیں۔ ایک فقیر سا تھا، کسی بزرگ کا مرید، تو اس کی گائے چوری ہو گئی، ساری کائنات اسی پہ چلتی تھی، اسی گائے پہ چلتی تھی۔ بیچارہ پریشان حضرت کی خدمت میں آیا، حضور میری گائے کسی نے چرا لی ہے۔ تو آپ نے فرمایا معاف کر دو۔ اب منہ لٹک گیا، پیچھے واپس آ رہا ہے، عجیب بات ہے، میں دعا کرانے کے لیے گیا، فرماتے ہیں معاف کر دو۔ یہ عجیب بات ہے، انہوں نے سنا ہی نہیں کہ ساری کائنات میری اسی پہ چلتی ہے، کچھ تو خیال فرماتے۔ اب منہ لٹکائے آ رہا ہے، جب گھر آیا تو طویلے میں گائے آئی کھڑی ہوئی، پھر بھاگا۔ حضور آپ نے تو فرمایا تھا معاف کر دو، وہ تو میرے گھر آ گئی، تو مجھے کیا پتہ کون لے گیا تھا، میں کس کو، تو میں نے تو معاف کر دیا۔ بزرگ مسکرا پڑے، فرمایا بات کچھ اور ہے، بات کچھ اور ہے۔ جو چوری کر کے گیا اس نے اپنے ہی رزق کو اس ذریعے سے مانگا ہے، حرام طریقے سے ہی اپنے رزق کو مانگا ہے۔ جب آپ نے اسے معاف کر دیا، اس پہ حلال ہو گیا، تو حلال تو اس نے مانگا نہیں، اس لیے وہ آپ کے پاس واپس آ گیا۔ گھوڑے پہ سوار پیر صاحب آ رہے ہیں، تو پیر صاحب اپنے فقیروں سے باتیں کرتے آ رہے ہیں۔ تو کھیت میں نا ایک گندم کا گوشہ جو تھا نا،
اس میں بس 2-3 دانے لگے ہوئے تھے، 2-3 دانے۔ تو بزرگ کی نگاہ اس پہ پڑی تو آپ نے فرمایا یہ جو دانے ہیں نا، یہ ملتانی کہہ دیتے ہیں، ملتان شریف کے یہ مرغے کی غذا ہے، یہ اس کے مقدر میں ہے۔ تو معترض بھی ساتھ تھا، اس نے جلدی کیا کی، انہیں توڑا، صاف کیا، جلدی میں اپنے منہ میں ڈالنے لگا، وہ بجائے منہ کے جناب ناک میں چلے گئے۔ اب بسیار کوشش کے باوجود وہ نکلے نہیں۔ کسی نے کہا کہ ایک حکیم صاحب ہیں بڑے اچھے سے، ملتان میں رہتے ہیں، وہ نسوار دیتے ہیں، تو بس بھائی 1-2 چھینکیں آئے گی تو وہ نکل جائیں گے۔ اب وہاں گئے تو انہوں نے واقعی وہ دی، تو 2-4 چھینکیں آئیں تو کیا ہوا، وہ دانے نکلے تو حضرت جی کا مرغا وہیں موجود تھا، حکیم صاحب کا، وہ جلدی بھاگ کے تینوں کو اس نے اپنے منہ میں لے لیا۔ تو بزرگ نے فرمایا کہ یہ ملتان کے مرغے کی غذا ہے۔ تو معترض نے یہ کیا تو اللہ نے یہ دکھا دیا کہ جس پر مہر لگی ہے نا جی، مہر لگی وہ ملے گا۔ اب کسی دوسرے انداز سے بھی سوچیں، مہنگا ہو گیا، غذا مہنگی ہو گئی، ایک غریب آدمی ہے، اس کی آمدنی ایک پائی بھی نہیں ہے، لیکن ایک دانہ 1000 کا بک رہا ہے، اگر اس کے مقدر میں ہے تو اس نے کھانا ہی کھانا، اسے مل کے رہے گا۔ تو عزیز و دوست، بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیں مغرب کے بعد پہلا کلمہ سونے سے پہلے استغفار، دل میں اللہ اللہ درود و السلام کثرت سے، صلاۃ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کھڑے ہو کے درود و السلام پڑھ لیں۔